الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، بہت مختصر اور چھوٹی حدیث ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں. لیکن یہ حدیث ہمارے آپس کے تعلقات کے سلسلے میں ہم کو ایک رہنمائی دیتی ہے کہ ہم کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے. مسلمان مومن ایمان والے جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے. اور بہت اہم حدیث ہے. آپ نے مثال دیا، آپ فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے عمارت، ایک گھر ہے. یشد بعضہ بعضا. آپ فرماتے ہیں کہ بعض عمارت کا بعض حصے کو سپورٹ کرتا ہے. گھر ہے، بلڈنگ ہے، کیسے بنتی ہے؟ ایک اینٹ اس کے اوپر ایک اینٹ، اس کے اوپر ایک اینٹ، اس کے بیچ میں گارا ہوتا ہے. گارا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس کو مضبوطی پہنچائے. تو ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوطی دیتا ہے، جس سے پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. آپ نے کہا مسلمان جہاں بھی رہیں، مسلمان جدھر بھی رہتے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے جیسے بلڈنگ، جیسے ایک گھر، جیسے ایک عمارت. تو آپ نے مثال دیا. اس کے بعد نبی نے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنی انگلیوں کو ایسے تشبیہ دیا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک گھر ہوتا ہے اور ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سپورٹ کرتا ہے. یہ حدیث ہمارے آپس کے تعلقات کو بتاتی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، ہم ایک جگہ رہتے ہیں، کہیں نماز پڑھتے ہیں، کہیں بھی ہم رہیں، ہمارا دل جو ہے نا دوسرے مومن کے لیے صاف ہونا چاہیے. تعلقات اچھے کب بنتے ہیں؟ تعلقات اچھے کب بنتے ہیں؟ جو ہمارا دل صاف ہو. اور تعلقات اچھے بنتے ہیں جو ہمارا سلوک اچھا ہو. آپ کا سلوک اگر اچھا نہیں تو تعلقات اچھے نہیں بنتے. سلوک مطلب برتاؤ، آپ کیسے بات کرتے ہیں، کیسے آپ پیش آتے ہیں، آپ کی زبان کیسی ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے. تعلقات اچھے بنتے ہیں ہمارے سلوک اچھے ہونے کی وجہ سے. اور سلوک اچھا ہوتا ہے جب ہمارا دل صاف ہو. دل جب بگڑتا ہے تو سلوک بگڑ جاتا ہے، زبان بگڑ جاتی ہے. اور جب زبان اور سلوک بگڑتا ہے، تعلقات بگڑتے ہیں. یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہو. دو تین باتیں اس میں ہے. ایک تو یہ کہ آپس میں رحم ہونا چاہیے، رحم اور نرمی والا معاملہ ہونا چاہیے، اور تعاون والا معاملہ ہو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سپورٹ کرے. کہیں تکلیف میں دیکھ لیا، کسی معاملے میں پریشان ہے، کسی بھی معاملے میں پریشان ہے، آپ اس کا ہیلپ کریں. جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ پیسہ ہی دیں، آپ اپنی زبان سے تسلی دے سکتے ہیں، کہیں رہنمائی کر سکتے ہیں. آپ فلاں جگہ چلے جاؤ. آپ نے اس مسلمان کو، اس مومن کو سپورٹ کیا، آپ ایسے ہو گئے. آپ کا دل اس کے ساتھ ایسے جیسے بلڈنگ ہونا چاہیے. سپورٹ کرو آپ. تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے جیسے بلڈنگ ہے. تو ایک کام تو یہ کرنے کا کہ دل میں رحم ہو اور تعاون کا جذبہ ہو کہ مجھ سے جو ہو سکے گا، اگر کسی کو میں نے دیکھا پریشان ہے تو جو مجھ سے ہو سکے گا، جو میرے علم میں ہے، جو میں جانتا ہوں، جو میرے پاس صلاحیت ہے، میں اس کو سپورٹ کر دوں گا. نمبر 2، ساتھ میں رہنا چاہیے. یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ اکیلے کبھی نہیں رہنا چاہیے. اجتماعیت، کچھ لوگ اکیلے کٹ کے رہتے ہیں، جماعت سے کٹ کے رہنا. یہ حدیث بتاتی ہے جیسے بلڈنگ ہوتی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے ساتھ ملی ہوتی ہے، ایسے ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہیں. اتحاد. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان کی جماعتوں سے کٹے رہتے ہیں، مطلب مسلمان ہیں، جماعت سے کٹ گئے. جو آدمی جماعت سے کٹتا ہے نا، پہلے شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے. وہ شیطان اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، پھر اس کو کیسا سبق سکھاتا، اس کے ذہن کو خراب کرتا، پھر گمراہ کرتا. پھر وہ الگ راہ پہ نکل جاتا ہے. وہ کتنے لوگ ہیں جب کٹ جاتے ہیں نا، دھیرے دھیرے گھر ایسی جگہ جا کے لے لیا جہاں دم بالکل کوئی مسلمان نہیں. تو بچے بھی دین سے دور، مسلمانوں کی شناخت اور پہچان سے دور. وہ سوچتا بہت ہائی فائی سوسائٹی میں جائیں گے، اب وہاں گیا کوئی مسلمان نہیں، کوئی مسلمان وہاں نہیں، اکیلا. عید بقرعید کا موقع بھی آیا، اس کو کچھ نہیں. کیا کرے گا وہاں؟
یہ حدیث بتاتی ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیان گھر، تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ وہ چمٹا رہے، جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے چمٹی رہتی ہے، ایسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے چمٹا رہے، بھلے کتنے بھی اختلاف بن جائیں لیکن مسلمان کے ساتھ ہی رہے، جماعت کے ساتھ رہے، جماعت کے ساتھ چمٹا رہے۔ یہ عافیت ہے آج کے دور میں، ہمیشہ عافیت، آج کے دور میں اور عافیت ہے، ورنہ فتنے کا شکار ہوگا، بچے بگڑ جائیں گے، کچھ نہیں دن معلوم ہوگا ان کو، جیسا ماحول دیکھیں گے ویسا بن جائیں گے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جہاں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، سپورٹ کریں، وہیں ہم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل کے رہیں، ہاں، کبھی الگ نہ رہیں، اکیلے۔ اللہ کے نبی نے مثال بھی دیا کہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں آدمی اکیلا ہوا تو شیطان جلدی اس کو، جیسا آپ نے مثال دیا، بھیڑیا جو ہے اس بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے جو ریوڑ سے بھٹک جائے، ریوڑ کے ساتھ پوری جماعت کے ساتھ بکری جا رہی ہے تو شاید بھیڑیا حملہ نہیں کرتا ہے، لیکن ایک بکری الگ ہو گئی اور پوری بکریوں کی جماعت الگ ہو گئی تو بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے اکیلے کو۔ ایسے کوئی مسلمان اگر مسلمان کی جماعت سے الگ ہو گیا تو بھیڑیا اس کو، شیطان ہمارا بھیڑیا، سب سے بڑا بھیڑیا وہی ہے، اٹھا کے لے جائے گا، پھر ایسا ایسا سبق سکھائے گا، نہیں تو اچھا چل رہا ہے، تیرا راستہ الگ، تو سب سے ہٹ کے، ہاں یہ جماعت صحیح، تو الگ جا رہا اچھا ہے، وہ کیا کیا سکھائے گا۔ اس لیے ہمیشہ تھوڑا سا جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حدیث کئی باتیں بتاتی ہے، تو ایک بات تو یہ، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ کہ مسلمانوں نے جو حدیث میں کہا گیا کہ بنیان یعنی دیوار کی طرح سے ہے یا گھر کی طرح مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تعظیم، عظمت، احترام کرے۔ کبھی کبھی ہمارے دلوں میں مطلب ہم حقیر جاننے لگتے ہیں، کیا یہ، کبھی بھی مسلمان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں، ہماری کچھ بھی ہو، لیکن کبھی بھی اپنی نیکیوں اور اپنی عبادتوں اور اپنی کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ یہ حدیث بتاتی ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح سے۔ آپ بتائیے کہ دیوار میں جو پوری بلڈنگ میں کوئی ایک حصہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بیکار ہے، وہ اس کو سمجھے یار یہ کچھ کسی کام کا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر حصے کی اہمیت ہوتی ہے، ہر حصے کی ایک اپنی جگہ پر ایک مقام ہوتا ہے بلڈنگ میں۔ ایسے ہر مسلمان چاہے کمزور ہو، چاہے وہ پیسے والا ہو، چاہے کم علم والا ہو، ہمارے دل میں اس کا احترام ہو، اس کا احترام ہو۔ تو یہ احترام رکھنا چاہیے۔ 3 باتیں آج کی حدیث سے ہم نے دیکھا، ایک تو یہ ایک دوسرے کا تعاون، رحم ہونا چاہیے، تعاون کریں۔ نمبر 2 مل کے رہیں، جماعت کے ساتھ رہیں، چاہے کتنا بھی ہمارا اختلاف ہو، مل کے رہیں۔ اور نمبر 3 ایک دوسرے کی عظمت اور احترام ہمارے دل میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔